جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ میت کے گھر جو مہمان آتے ہیں تو تدفین کے بعد ایک دو دن کوئی مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانا شانہ تیار کرنا، کھانا وغیرہ پکا کے ان کو کھلانا، یہ کیسا ہے؟ بھئی اس بارے میں دو احادیث کو سامنے رکھیں۔ اس مسئلے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ بعض لوگ تو ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ میت کی تدفین کے بعد اچھا خاصا میت کے گھر اکٹھ کرتے ہیں اور دوسرے دن، تیسرے دن یا ساتویں دن اس طرح لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ طریقہ ان کا پایا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو سرے سے بالکل میت کے گھر سے کھانا کھانے کو بالکل گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ معاملہ دونوں جو معاملے ہیں افراط و تفریط والے معاملے ہیں۔ صحیح بات وہ ہے، پہلے دونوں طرح کی حدیث سن لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ انہیں ایک ایسا ان کے لیے مسئلہ بنا ہے، مصیبت ان کے پاس انہیں پیش آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ کھانا شانہ پکانے سے قاصر ہیں، کھانا نہیں تیار کر سکتے ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ ایک یہ حدیث ہے۔ اب دوسری حدیث وہ ہے جریر بن عبداللہ ابن حبان وغیرہ کی حدیث ہے۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کنا نرى الاجتماع الى اہل المیت وصنعۃ الطعام من النیاحہ، کہ صحابہ کرام میت کی تدفین کے بعد میت کے گھر اکٹھ کرنا اور کھانا پکانا، کھانے کا انتظام کرنا، کھانا پکانا، اس کو بھی نوحہ میں سے شمار کرتے تھے، جس نوحہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو اس چیز کو بھی نوحہ میں سے شمار کرتے تھے۔ تو اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے تو آپ نے فرمایا تھا کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، تو اس کو بنیاد بنا کر بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ پورے محلے والے بھی، گاؤں والے بھی یا رشتہ دار برادری والے بھی وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ وہاں پر کھانا، گوشت ووشت پکانا اور اس طرح کی چیزیں پکا کر وہ ان کو کھلائی جاتی ہیں۔ ایک دن، دو دن، تین دن وہ سمجھتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ 2-3 دن آگ جلانا بھی درست نہیں ہے، دوسرے لوگ ان کے گھر پکا کر بھیجتے ہیں اور وہ لوگ بھی کھاتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اس کھانے میں شریک ہوتے ہیں، تو بعض تو یہ کام کرتے ہیں۔ تو دوسری حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بعض بالکل سرے سے میت کے گھر میں سے کھانا، اس کو بالکل ہی درست خیال نہیں کرتے ہیں۔ تو دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنے سے جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پریشانی ہے، مسئلہ ہے، تو میت کے گھر والوں کے لیے کھانا پکا کر ان کو دینا، اس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ تو ظاہری بات ہے جب میت کے گھر والوں کے لیے کھانا پکا کر دیا جائے گا تو ان کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی ان کے گھر میں جو آیا ہوا ہے، جنازے میں آیا ہوا ہے یا اس فوتگی کی وجہ سے آیا ہوا ہے، تو وہ بھی ان میں شامل ہے۔ جس طرح اس کے گھر والے کھانا کھا سکتے ہیں، تو اس گھر میں جو لوگ باہر سے، دور سے کہیں ان کے مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر جائیں، کسی ہوٹل سے کھائیں یا کسی اور کے گھر سے جا کر کھائیں، یہ خام خواہ کا تکلف ہے۔ تو جس طرح ان لوگوں کے لیے کھانا پکانا اس لیے کہ وہ کھانا نہیں پکا سکتے ہیں، تو جب وہ اپنے لیے نہیں پکا سکتے ہیں تو ان کا کوئی بھائی بہن وہاں پر آیا ہوا ہے، دور سے آیا ہوا ہے، تو اس کو کیسے پکا کر کھلائیں گے؟ تو اس لیے ان کو بھی کھانا کھلایا جا سکتا ہے، اور باہر سے کوئی دور سے آئے ہوئے ان کے رشتہ دار وغیرہ ہیں، ان کو بھی کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے آگے اس سے رستہ نکال لینا، دیگر محلے والوں کا بھی، گاؤں والوں کا بھی، یا بغیر وجہ کہ وہاں پر یہ لوگوں کا آنا، بیٹھنا، کھانا کھانا سب کا، یا یہ ہے کہ جس طرح وہ کول ساتے والا چکر ہوتا ہے، اس طرح اس کے کھانے شانے پکانے کا جو اہتمام کرنا، وہ بدعت ہے، وہ نوحہ میں شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم میت کے گھر اکٹھ کرنا تدفین کے بعد، تدفین ہو گئی ہے، اب جائیں، ٹھیک ہے، اپنا اپنا کام کریں، اب وہاں پر اکٹھے ہونا اور کھانا شانہ پکانا، اس کا اہتمام کرنا، یہ نوحہ میں سے ہم اس کو شمار کرتے تھے، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ تو بہرحال دونوں میں افراط و تفریط والا معاملہ ہے، تو درمیانہ رستہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم ہے، تو گھر والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ان کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، تو جن کے لیے وہ جس طرح اپنے لیے کھانا نہیں بنا سکتے، تو ان کے لیے بھی کھانا بنانا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو جب آپ
ان لوگوں کے لیے کھانا تیار کریں تو جو دور سے آئے ہوئے مہمان وغیرہ ہیں جن کا واپس جانا یا ان کی خدمت کرنا اس وقت ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اس کھانے میں سے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیگر سب لوگوں کا اکٹھا ہونا، اجتماع کرنا، یہ غلط ہے۔ السلام علیکم۔